السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم وما من دابہ پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، ایک سورہ ہود ہے اور دوسری صورت سورہ یوسف ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس پارے کے اندر جو مضامین آئے ہیں، جو تھیمز آئے ہیں، ان پر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں 2 چھوٹے تھیمز ہیں اور ایک پورے پارے پر پھیلا ہوا تھیم ہے۔ یہ جو پہلا ہے انسانی نفسیات کی خرابی، اس پر ہم کل تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس پارے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو جب نعمتیں اور رحمتیں دیتا ہے اور اسے اس کے بعد چھین لیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن کر اس کی فراوانی، اس کی خوشحالی واپس لوٹاتا ہے تو فخر کرنے لگتا ہے، نام و نمود کرنے لگتا ہے۔ یہ باتیں آئیں۔ دوسرا موضوع وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیق صدر ہوتا تھا، آپ کو دل میں کڑن ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی جب لوگ آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے اور آپ سے بیجا مطالبے کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے ادھر اور ادھر، اور دونوں فرشتے کوڑے لے کر چلیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ وقت کا نبی ہے، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس پر کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ یا آپ اگر رسول ہیں تو آپ کے ساتھ کنز، مال و دولت وہ آسمان سے برسنا چاہیے تھا۔ لیکن ان سب کے بغیر آپ ایک عام انسان کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہیں؟ اس اعتراض کا جواب قرآن نے یہ بتایا کہ رسول کی رسالت کا پختہ اور محکم اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ تمہاری عقل کی کمزوری ہے کہ تم رسول کی رسالت کی شہادت میں چاہتے ہو کہ فرشتوں کا نزول ہو، تم چاہتے ہو کہ رسول اس طرح سے اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا بن جائے اور چھو کر دے تو مال و دولت انڈیل دیے جائیں۔ یہ نہیں ہے۔ رسول کی رسالت کی شہادت یہ ہے کہ اس نے جو کلام پیش کیا ہے، اس کی زبان کی سلاست و روانی، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا طرز استدلال، اس پر غور کرو۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ انسانی کلام اگر ہے تو لاؤ اس میں جو صورتیں ہیں ان میں سے 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ اس قرآن میں پائی جانے والی 10 صورتوں کے مشابہ 10 صورتیں تم بنا کر پیش کر دو اور اس کام میں تم جس کو چاہو جمع کر لو۔ پرانے زمانے میں تو یہ سمجھ سکتے تھے کہ جس کو چاہو جمع کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو جمع کر لیا جائے۔ آج اگر میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن انسان کو آ گیا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ کوڈیفائی کر لے اور بہت سی چیزوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے انسان انالائز کر سکتا ہے، اس ساری ٹیکنالوجی کو بھی انسان آج استعمال کر لے تو قرآن کے اندر ذرا برابر انکنسسٹنسی کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ کنسسٹنٹ کلام ہے، انمیٹیبل کلام ہے، اس کی کوئی نقل نہیں کی جا سکتی۔ پورا قرآن تو درکنار 10 صورتیں میں انسان بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا تھیم ہے۔ اور تیسرا تھیم پروفیٹک سٹوریز۔ پہلی جو صورت ہے سورہ ہود، اس میں رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اب آئیے آج کے اس پارے کے اندر جس کی کو دریافت کرنا ہے وہ ہے ٹائم لائن اینڈ جیوگرافی کا علم، یعنی رسولوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں 2-3 مقامات ہی پر آپ کو یہ جو ہسٹوریکل جو ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن میں سارے واقعات کو مرتب دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اور اس میں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی دعوت، حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی دعوت، حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کی دعوت، حضرت لوط علیہ السلام۔ اس طرح سے نام بنام اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس پارے کے اندر مضامین کو پائیں گے۔ تو آج کی جو کلید ہے، جو قرآن مجید کے طالب علم ہیں، جو قرآن کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ کلید پا لینا چاہیے، یہ کی انہیں مل جانی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم لائن کو دریافت کر سکیں، اگر آپ جیوگرافی کے اندر جا سکیں، لوکیشنز کو دیکھ سکیں، تو پھر آپ کے ذہن میں امیج بیٹھتا ہے اور باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت میں کیا چیزیں کامن رہیں
اور کیا چیزیں عصری اور کانٹمپریری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان کی، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیے، یہ ببلیکل ٹائم لائن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ 2705 BC ان کی پیدائش، یعنی آج کے دور سے اگر آپ حساب لگائیں تو 4700 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یا اسے کنفرم کرنے کے لیے کوئی ذرائع موجود نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے مذاق اڑایا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن جب بیان کرتا ہے تو حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان دونوں نبیوں کے درمیان تقریباً 300 سال کا فرق ہے۔ جب ہم صفحات میں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ پے در پے رسول آئے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم 300 سال کا فرق ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد میں دعوت دی، قوم عاد نے رد کر دیا، پھر ان پر عذاب آ گیا۔ پھر اس کے بعد اور 300 سال کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین قوم میں بھیجا، اور آپ نے دعوت بھی دی، آپ نے اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا، قوم نے انکار کر دیا، قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے یہاں تک 400 سال کا فرق ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آج کے میپ کے حساب سے جورڈان کے علاقے میں بھیجا، اور ان کی قوم کے اندر ہوموسیکسویلٹی کی برائی موجود تھی، سمجھایا، دعوت دی، اور ایک مان کرنا دیا، رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھیے بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ، رسولوں میں بیچ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے 9 رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور پری ابراہمک 4 ہیں اور پوسٹ ابراہمک 4 ہیں۔ پری ابراہمک میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس لیے لیا کہ حضرت لوط علیہ السلام حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، آپ کے بھتیجے تھے، لیکن آپ کی دعوت اور انکار کرنے والوں کا انجام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی آ گیا۔ تو اس طرح سے ہم پری ابراہمک میں 4 رسولوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دنیا میں ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھ کر، خدا کا انکار کرتے ہوئے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں قوموں کو نہیں پکڑتا۔ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ٹائم سکیل کو دیکھیے، ہم 50 60 70 سال کی زندگی میں ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قوموں کی تقدیر بدلنے میں 300 400 500 سال کا فرق، اور آگے اور یہ طویل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ٹائم سکیل، اتنے بڑے وقفے کی مہلت ملتی ہے، تعلیمات پھیلتی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے، پھر اس کے بعد قوموں کو پکڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوسٹ ابراہمک جو پروفیٹس ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ویکیپیڈیا میں الگ ان کا برتھ اور ان کا ٹائم بتایا گیا ہے، اور ببلیکل نریشن میں کچھ اور ٹائم بتایا گیا ہے۔ میں نے ببلیکل نریشن کے حساب سے بتایا کہ 1830 سے 1638 BC، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں دعوت دی، وہاں لوگوں نے مانا نہیں، آپ کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا، وہاں سے نکلے، کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر وہاں سے چل کر وہ فلسطین بھی آئے، مصر بھی گئے، پھر واپس فلسطین آئے، پھر مکہ آئے، یہ تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے، تقریباً 400 سال کے بعد شعیب آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان 400 سال کا وقفہ ہے۔ شعیب علیہ السلام مدین میں آئے، وہاں انہوں نے دعوت پیش کی، اور ان کی قوم کے اندر بڑی برائی تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے اور کمی کرنے کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے سن کر نہیں دیا، آخرکار اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 1393 سے 1240 BC کا زمانہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ختم ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، اور ان دونوں کے انجام میں، اس قوم اور اس قوم کے انجام میں تقریباً آپ 160 سال کا فرق دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 BC میں آئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان دونوں رسولوں کے درمیان 1200 سال کا ٹائم گیپ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 566 ایئرز کا
اتنا بڑا وقفہ ہے۔ اس ٹائم لائن میں رسولوں کے سٹوریز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ پڑھنے والا کا ذہن روانی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ ایک بہت بڑے ٹائم سپین میں یہ تمام واقعات رونما ہوئے ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 ٹائمز آیا ہے اور 28 سورت میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 ٹائمز آیا ہے اور 3 سورتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 9 مرتبہ آیا ہے اور 4 سورتوں میں آپ وہ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور آپ کا تذکرہ یہ 69 مرتبہ 69 ٹائمز دیکھیں گے اور 24 سورتوں میں آپ ان کا تذکرہ پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ ہوا ہے اور 14 سورتوں میں ہے۔ حضرت شعیب کا نام 11 مرتبہ ہے اور 4 سورتوں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے وہ 136 ٹائمز ہے اور 34 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور ان کا تذکرہ ان کی قوم کے ساتھ اور قوم فرعون کے ساتھ آپ کی جو تجربات تھے، جو انگیجمنٹ تھے، اس کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے اور بہت بڑے وقفے میں یہ کام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس پارے کے اندر جن کا ذکر نہیں ہے، باقی تمام رسولوں کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 59 ٹائمز آیا ہے اور 14 سورتوں میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں اس ٹائم لائن میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ لیا ہے، محمد کے ساتھ 4 مرتبہ اور احمد کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ وہ تو میں نے ٹائم لائن آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ جیوگرافی کو دیکھیے اور یہ جو میپ ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام جو عراق میں یہاں پیدا ہوئے، یہاں وہ آباد تھے اور اس کے بعد ان کی کشتی جو لنگر انداز ہوئی وہ آرمینیا اور ترکی کے بیچ پہاڑیوں کے سلسلے میں جودی نام کے پہاڑ کے پاس آپ کی کشتی رکی اور بہت سی خبریں آتی ہیں، بہت سے ریسرچ پائے جاتے ہیں کہ آپ کی کشتی پائی گئی، اس کے ڈیٹیلز پائے گئے۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نمبر 1، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا نام ملتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کے درمیان آئے اور قوم عاد یہاں بسیرا کرتی تھی، یعنی آج کا جو عریبین پیننسولا ہے اس میں یمن ہے، یہاں یمن آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں عمان ہے اور عمان کا آخری حصہ ہے سلالہ وغیرہ کہتے ہیں، تو وہاں یعنی یمن اور عمان کے بیچ میں اس علاقے میں احقاف نام کے علاقے میں یہ قوم بستی تھی اور وہ قوم تباہ ہو گئی، اس کے کھنڈرات ہیں اور اس کی نشانیاں پائی گئیں۔ یہ وہ لوکیشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فائنڈ آؤٹ کیا گیا، اوپر ناسا کے سیٹلائٹ سے یہ امیج لیا گیا ہے اور یہاں بتایا گیا عاد ارم، عاد کی جو قوم تھی اس کا ایک علاقہ ارم، یہ سب قریب قریب ہی کے شہر تھے، تو یہ جو ہے ناسا کے سیٹلائٹ سے لیا گیا پکچر ہے جہاں کچھ کھنڈرات پائے گئے ہیں۔ پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے اور ان کا لوکیشن یہاں ہے۔ قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ یہ ایجپٹ ہے، یہ وادی سینا ہے، اسرائیل کا علاقہ ہے، اور یہ عریبین پیننسولا ہے، اس میں مدین نام کا شہر ہے۔ یہ سمود کا علاقہ تھا جہاں سمود بستے تھے اور جہاں حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عریبین پیننسولا کے نارتھ ویسٹرن سائڈ میں ان کا ہیبیٹیٹ تھا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، ان کا علاقہ آج کا جورڈان ہے۔ اس جورڈان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلسٹائن ہے، ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے، فلسطین ہے، اور اس میں ایک جگہ جو جورڈان ہے آج کا، وہاں ڈیڈ سی پایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ڈیڈ سی کی سیلینٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں چیزیں ڈوبتی نہیں، لوگ بہت آرام سے وہاں گویا کہ فلوٹ ہوتے ہیں، سوئمنگ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا زمانہ اور ان کا دور آپ دیکھیں کہ میں وہ پیدا ہوئے، عراق کا ایک شہر تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں دعوت دی، آپ کی دعوت کو رد کر دیا گیا، آپ کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ پھر وہاں سے آپ چلے، کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں،
وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور اپنی فیملی کو لے کر ٹریول کیا انہوں نے، کرتے ہوئے اوپر سے گزرتے ہوئے ڈیمسکس وغیرہ سے چلتے ہوئے پھر وہ آئے ملک شام کے پاس، پھر ملک شام سے مصر گئے، پھر مصر سے واپس ملک شام آئے اور ان کی فیملی کے ایک حصے کو شام میں بسایا اور پھر ایک حصے کو فیملی کے یہاں لے کر آئے مکہ میں، جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچے کو آباد کرایا، پھر واپس مکہ سے چلے گئے اور اپنی آخری قیامگاہ فلسطین میں ہے۔ تو یہ پورا لوکیشن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں آئے، انہوں نے کہاں سے کہاں تک ٹریول کیا اور آخر میں وہ کہاں قیام پذیر ہوئے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا علاقہ یہ بھی مدین کے قریب ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مدین سے نیچے تھی اور یہ مدین سے اوپر تبوک کے راستے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں قیام کرتے تھے اور اسی قوم میں آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے اور بہت تکالیف انہوں نے سہے ہیں، ان کی زندگی بہت سے مشکلات سے گزری ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیے کہ ایجپٹ میں وہ پیدا ہوئے، ایجپٹ میں وہ پیلیس میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بچ بچاؤ کرنے گئے اور آپ کے مکے سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو وہاں سے چھوڑ کر پھر انہوں نے ایجپٹ سے ٹریول کیا اور وادی سینا سے گزرتے ہوئے پھر اس کے بعد وہ مدین تک آئے۔ جو گرین ہے وہ گرین جو ہے مدین تک آئے، جہاں 2 لڑکیاں پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس کھڑی تھی، حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر وہیں ان کی شادی ہوئی۔ یہ گرین لائن ہے جو پہلی مرتبہ نبی بننے سے پہلے انہوں نے ٹریول کیا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس جو ہے اس راستے سے، گرین راستہ جو بتایا گیا ہے، گرین راستے سے آ رہے تھے، تو یہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ وادی سینا میں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور مصر میں دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ گرین لائن ہے، اور ریڈ لائن یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، تو جو ایکسوڈس ہوا وہ ایکسوڈس کا روٹ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح سے چلے اور سویس کینال کے علاقے کو انہوں نے کراس کیا اور پھر وادی سینا سے گزرتے ہوئے، طور سے گزرتے ہوئے پھر آگے ان کی قوم آگے چلی اور وہاں فلسطین تک پہنچی۔ یہ ان کا وہ میپ ہے، موبلٹی ہے۔ یہ چیزوں کو سمجھنے سے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ ایک کلید ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد، حالانکہ اس پارے میں نہیں ہے لیکن میں نے مناسب سمجھا آپ کو بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا علاقہ آپ دیکھیے، یہ وادی سینا اور فلسطین، اسی علاقے میں ان کا گزر بسر ہوا اور آخر میں یروشلم میں وہ قیام کرتے رہے۔ اس طرح سے ٹائم لائن اور جیوگرافی کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی جو حرکت و نقل ہے، ان کے جو مائیگریشن سے اور وہ جن علاقوں سے گزرے، جہاں پڑاؤ کیا، جہاں دعوت دی، جہاں عذاب آیا، ان سب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی کے بعد ہم ایک ویڈیو ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے۔ ایکٹیویٹی میں بتایا گیا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دی کامن ٹیچنگز امانگ 9 پروفٹس، 9 رسولوں کا جو تذکرہ آیا ہے، قرآن کھول کر پڑھیے 12ویں پارے میں اور تلاش کیجئے کہ ان سب کے درمیان کامن ٹیچنگز کیا رہی ہیں۔ کچھ ٹیچنگز ان کے زمانے کے لحاظ سے اور ان کے حالات کے لحاظ سے ہیں، اور کچھ تعلیمات وہ یونیورسل ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، فائنڈ آؤٹ دی ری ایکشن آف دا لیڈرز ہو ریجیکٹڈ۔ ان نبیوں نے جب دعوت دی تو ملائے قوم کے جو سرکردہ لوگ تھے، جو پولیٹیکل ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، انہوں نے دعوت کو رد کیا تو کیا جملے بیان کیے، کیا ایروگنس تھا، کیا ان کے طور طریقے تھے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آج کے کنٹمپریری انڈیا میں ہمیں دعوت دیتے ہوئے، ہمیں اپنی بات کو پہنچاتے ہوئے، حق کا کلمہ لوگوں تک سناتے ہوئے ہمیں اطمینان ہوگا کہ کون سا رسولوں کا طریقہ ہے اور کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے کہ آر یو فالوئنگ ان دیئر فٹ اسٹیپس، کیا آپ رسولوں کے نقش قدم پر زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس کے لیے تیار ہیں؟ اب اس کے بعد خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ دیکھیے
جس میں یہ جو 9 رسولوں کا ذکر آیا ہے، ان کے جائے پیدائش، ان کے جائے وقوع، یا ان کی قبریں، یا تاریخی مقامات، یا عذاب شدہ بستیاں، ان سب کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے۔ سمیریہ کے بت پرست قوم کو انہوں نے 950 سال تک دین حق کی طرف دعوت دی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کی شکل میں ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی، ہر کہیں سے چشمے نکلے، ہزاروں قدم کی اونچائی پر سیلاب ابھر کر آیا، سارے منکرین حق ہلاک ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد پانی گھٹنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز جودی پہاڑ پر جا کر ٹکرا گیا۔ مشرقی ترکی میں سرحد آرمینیا کے قریب واقع برفیلے پہاڑ ارارات سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
خواتین و حضرات، آپ نے ویڈیو کو بھی دیکھا اور اس سے آپ کا پرسپشن، آپ کا آئیڈیا سمجھنے کے لیے آپ کا ہورائزان وائڈر ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو کما حق و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔